السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آج میں یہ ایک خاص مسئلے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 1973 کے آئین میں جو قادیانیوں پر پابندیاں ہیں، یہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے دوست عزیز و اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ ہم تمام پاکستانیوں کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے 1973 کے آئین میں کون کون سی قادیانیوں پر پابندیاں ہیں، کون کون سی پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ بھی ڈسکس کروں گا، اور اس کے برعکس اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی میں پیش کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلی بات کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو کوئی بھی عبادت گاہ اپنی بنائیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ مزید قادیانی اپنی عبادت گاہ میں اذان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اپنے دین کی کوئی بھی اذان بنا لیتے ہیں اور کل وہ اس کی اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان کو پاکستان میں 1973 کے آئین کے مطابق ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی جو مسجد بنائیں۔ پہلی بات تو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بناتے ہیں اس میں اذان کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ کافر ہیں۔ قادیانی کافر ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، جس کا کھلا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا خاتمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ پر ہوا۔ وہ اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، جیسے وہ آج کل کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم احمدی ہیں، نعوذ باللہ بہت ساری ایسی کفریات کلمات وہ کہتے ہیں جو دین اسلام سے جن کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کی دعوت دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ ناظرین، اگر ان کو اقلیت مان بھی لیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کی دعوت لوگوں کو دیتے پھریں گے، اور ہم ان کو روک نہیں پائیں گے، کیونکہ آئین سے وہ اس آئین، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو 1973 کا آئین ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو اس آئین کے تناظر میں تو وہ اپنے دین کی کوئی بھی دعوت دوسروں کو دے ہی نہیں سکتے۔ قادیانی اس آئین کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ آئین عام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تحفظ ہمارا ایمان ہے، اور اس کا تحفظ ہم نے جب تک جان ہے، جب تک خون کا ایک ایک قطرہ بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دین کی، اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین کی، اس نبوت کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس میں جو بھی آئے گا انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے۔ قادیانیوں کا اقلیتی کونسل میں شمولیت کے نقصانات کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت خاص پہلو ہے اس چیز کا، اور یہ ہونے نہیں دینا ہے انشاءاللہ ہم نے۔ آئین پاکستان میں ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ یا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے، اور شمولیت کے بعد یہ اقلیت ہونے کے ناطے وہ اپنا ووٹ عبادت گاہ، عبادت خانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اقلیت میں آ جائیں گے اور وہ اس کا حق مانگیں گے۔ یہ ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ قادیانی اذان نہیں دے سکتے، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اقلیت میں شمولیت کے بعد
کہ قادیانی اپنے دین کے مطابق اذان اپنے دینے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ ظاہر اقلیت میں ان کو حق ہوگا کہ وہ جو بھی اپنے دین کی سرگرمیاں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اذان بھی دینے لگ جائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ قادیانی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اب اقلیت میں شمولیت کے بعد قادیانی اپنے دین کی پوری تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ بھی نقصان ہے ہمارے دین کا۔ قادیانی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہی ہمارے 1973 کے آئین میں لکھا گیا ہے۔ قادیانی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے، جب آئین کو نہیں مانیں گے تو الیکشن میں وہ حصہ لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر ان کو اقلیت کونسل میں شمولیت ہوتی ہے تو قادیانی غیر مسلم کوٹا کے ذریعے الیکشن لڑیں گے اور اس الیکشن میں وہ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ الیکشن لڑیں گے، قادیانی مسلمانوں کی طرح نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، اب جب حصہ لیں گے تو قادیانی جیسے چاہیں گے نماز ادا کریں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ناظرین وہ اسمبلی کے ممبر بنیں گے، وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہو سکتے ہیں، پھر وہ وہاں چاہتے ہوئے کچھ بھی تبدیلیاں کروا سکتے ہیں۔ ہمارے آئین میں بھی بہت ساری تبدیلیوں کا وہ پہنچ جائیں گے، جب ان کے بڑے عہدوں پہ وہ فائز ہوں گے تو وہ ان تمام تر جو ان پہ پابندیاں ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے اس کیس کو لڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان اسی وجہ سے ہیں، بنیادی وجہ ہی ہمارے مسلمان ہونے کی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ اگر یہ ہم اس آئین کی جز سے ہٹ جائیں گے، اس آئین کو ہم بھول جائیں گے، ہمارے بچے بھول جائیں گے، تو ناظرین یہ قادیانی، مرزائی، کافر، احمدی یہ کل ہمارے بچوں کو برباد کریں گے، ان کو خراب کریں گے، ان کے دل و دماغ میں اپنا دین، اپنا جو ان کا بنایا ہوا ناجائز، غلط، کفر پر مبنی دین ان کا بنا ہوا، اس کو یہ راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ملک کہ پاکستان دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں ایسی کوئی بھی سرگرمی انشاءاللہ العزیز ہم ہونے نہیں دیں گے۔ امید ہے آپ میری گفتگو سے متاثر بھی ہوں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے، خاص طور پہ اپنے بچوں تک اس چیز کو، 73 کے آئین میں جو شکیں ہیں ان کے خلاف، تو اس پہ آپ غور و فکر کر کے ان تک پہنچائیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ایک ہو جائیں گے تمام مسلمان، اور ہم اس نبوت کے اس جو ان کا دعویٰ ہے اس کو ہم سبوتاژ کریں گے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔